باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الجمعہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین فقال عز وجل فی سورۃ یوسف فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم وقال عز وجل فی سورۃ طٰہٰ ان ھذان لساحران صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 3 مقامات سے کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا اور ان تینوں مقامات میں آپ کو ایک لفظ سننے کو ملے گا اور وہ ہے ان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتھا وہ پورا ٹاپک ہم نے الحمدللہ مکمل کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو شد والے حروف ہیں 4 انا، انا، کا انا اور لاکنہ، یہ بعض اوقات شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ جب یہ شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو نوٹ کر لیں انہیں مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے۔ مخفف، اب آپ کو اسم المفعول کا پتہ چل جانا چاہیے۔ مخففہ من المثقلہ یعنی مثقل شد سے مخفف کیے ہوئے یعنی شد ہٹا کر استعمال کیے گئے۔ اوکے، شد کے ساتھ آتے ہیں تو یہ مثقلہ کہلاتے ہیں اور شد کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں مخففہ کہا جاتا ہے۔ تو ان جو ہے ان، اس کی ہم ایک پوری پکچر بنائیں گے کہ ان قرآن مجید میں کس کس طرح والا استعمال ہوا ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو ان جو ہے ایک ہے جو ہم نے پڑھا تھا ان شرطیہ، جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتا ہے، آسان پہچان ہے اس کی۔ اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں، صحیح۔ ایک جملہ شرط ہوتا ہے، ایک جملہ جواب شرط یا جزا ہوتا ہے، اور ایک ایگزامپل اس کی یاد رکھ لیں، ان تنصر اللہ ینصر۔ یہ ان کون سا ہے؟ اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے، فعل مضارع مجزوم ہو رہا ہے، جواب شرط میں مضارع مجزوم ہو رہا ہے، تو یہ کون سا ان ہے؟ یہ ان شرطیہ ہے۔ تو ان شرطیہ پہچان لیں گے، اوکے۔ دوسرا ان جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے جی ان نافیہ۔ عربی زبان میں جملے کو منفی بنانے کے لیے بھی ایک ان استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ان نافیہ۔ اس کی پہچان تو بہت ہی آسان ہے، اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بعد آپ کو الا نظر آ جائے نا، اسی جملے میں ان کے بعد الا نظر آ جائے تو پکا ان نافیہ ہے۔ ان کے بعد الا نظر آ جائے تو پکا ان نافیہ۔ جیسے میں نے سورہ یوسف کا کچھ ٹیکسٹ تلاوت کیا، اس میں ان عورتوں کا جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قلنا حاشا للہ، وہ بولیں کہ ہائے اللہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی باعزت فرشتہ۔ قرآن مجید میں ان نافیہ بھی کافی استعمال ہوا ہے، لیکن الا آپ کو ضرور ملے گا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا الا سحر مبین۔ تو ان کے ساتھ الا نظر آ جائے نا تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ ان کون سا ہے؟ ان نافیہ ہے۔ کلیئر؟ تیسرا جو ان ہے نا، تیسرا ان وہ ہے
ان مخففہ عن المسکلہ. اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ ان جو ہے انا کی شارٹ فارم ہے. یہ انا کی شارٹ فارم ہے. یہ انا کی شارٹ فارم ہے. اس کی پہچان بہت آسان ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو ہے جملہ اسمیہ پہ بھی ملے گا آپ کو, جملہ فعلیہ پہ بھی ملے گا. انا ویسے تو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں نا نظر, لیکن انا کو جب ہم ان کر دیتے ہیں نا تو وہ جملہ فعلیہ پہ بھی داخل ہو سکتا ہے. اور 2 آیات میں نے قرآن مجید سے آپ کے لیے کوٹ کی ہیں. پہچان آپ خود کریں گے, آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا یہ ہے. ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. پہچان سکتے ہیں. پہچان کے لیے اس میں ایک لفظ موجود ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ ان, ماشاءاللہ, ان مخففہ کے ساتھ نا لام تاکید لازمی ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اور فعل پہ داخل ہوا ہے, کانو فعل ہے نا, اور جملہ اسمیہ پہ بھی اس کا استعمال جو میں نے آیت کوٹ کیا سورہ طٰہٰ کی, ان ہاذانی لساحرانی. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ پہچان ہوگی؟ ان شرطیہ کی بھی ہو جائے گی. فعل مضارع آ رہے ہیں اگر ان کے بعد یار اور مجزوم ہو رہا ہے تو ان شرطیہ ہے. ان کے بعد اللہ نظر آ رہا ہے, کون سا ان؟ نافیہ. ان کے بعد لام تاکید نظر آ جائے, کون سا ان ہے؟ مخففہ من المسکلہ, یعنی انا ہی ہے جس کی شرط ختم کر دی گئی ہے. اور مزے کی بات یہاں پر آپ نے نوٹ کی ہے, ان ہاذانی لساحرانی میں جملہ اسمیہ پہ جب انا داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو منصوب کرتا ہے نا, تو ہاذانی کو اس نے منصوب نہیں کیا نا. تو جب یہ مخففہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, جب یہ مخففہ ہوتا ہے تو یہ اثر کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. یہ پوائنٹ تھا جس پہ ایک پورا لٹریچر لکھا گیا کہ دیر آر سم گرامیٹیکل مسٹیکس ان قرآن, اور یہ ایگزامپل شو کی اس میں کہ جی انا جو ہے یہ تو منسوب کرتا ہے, قرآن میں ہے ہاذانی, تو ہاذینی ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لینگویج والوں پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. سمپل سا جواب ہے اس کا, اور کوئی لمبی چوڑی بات ہے, قواعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قاعدہ تو بعد میں آیا نا کہ جب انا کو ان بناتے ہیں تو اس کا اثر کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے, تو قاعدہ بعد میں بنا نا. لیکن جب بول دیا زبان والوں نے تو انہیں تو خود قاعدہ نہیں پتا تھا, فالو کر گیا نا. تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی عقل جو ہے اسی پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, اعتراض میں کوئی وزن نہیں. تو ان ہاذانی لساحرانی, اس کو ان ہاذینی لساحرانی بھی ہو سکتا تھا. یہ ان ہاذینی لساحرانی وہ تو اوریجنل تھا ہی تھا, لیکن اس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو دیکھیں جی میں نے 3 ان کور کرا دیا آپ کو, اور ایک اور ان ہوتا ہے قرآن مجید میں لیکن بڑا کم استعمال ہوا ہے, وہ زائد ہوتا ہے, زائدہ کہا جاتا ہے اسے, ان زائدہ. ٹھیک, اس میں ابھی میں آپ کو نہیں الجھا رہا. زائدہ اس سینس میں نہیں کہ وہ مطلب خدا نہ خاصہ زائد ڈلا ہوا ہے, نہیں. زائد کہتے ہیں کہ ترجمے میں وہ لایا نہیں جاتا, اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ان کی 3 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی. اچھا, اب جو ان ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے 2 طرح کا آ گیا. ان, ایک ان مصدریہ, ان مصدریہ, ان کے بعد فعل مضارع اور فعل مضارع منصوب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, ایک گائے کو ذبح کرنا.
قرآن مجید میں ہے ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. لفظی ترجمہ کہیں گے کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو مصدریہ کیا مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے نا، ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ جو ان مخففہ ان المسکلہ ہے یہ دوسرا ہے جی، ان مخففہ ان المسکلہ. اس میں آپ سمپل جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ آپ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اس کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ان زیادہ تنگ کرے گا آپ کو، ان نہیں کرے گا تنگ زیادہ. ان زیادہ تنگ کرے گا کیونکہ ان شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، ان نافیہ بھی ہو سکتا ہے، ان مخففہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پہچان کر لیں گے. ٹھیک ہے، مگر ان جملے میں نظر آئے اور آگے اللہ ہو تو ان کون سا ہوگا؟ نافیہ. ان جملے میں نظر آئے اور آگے لام ہو، لام تاکید، ان مخففہ ہوگا، یعنی وہ انا کی مخفف فارم ہوگی. اور ان کے بعد فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہو تو اور کیا چاہیے؟ ہم نے یہ باتیں نہیں سیکھی تھی، ٹھیک ہے، کورسز میں نہیں یہ چیزیں پڑھائی جاتی، یہ پھر قرآن آپ کو سکھاتا ہے پھر مزید انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اب یہی کچھ سوالات ہیں جو آپ اسٹوڈینٹس کی طرف سے بھی ہیں، کچھ آن لائن سوالات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سوالات کے جوابات ہم باقی کے لیکچر میں ڈسکس کر لیں اور نیا ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو پہلا سوال اسی ٹیکسٹ میں موجود ہے اور سوال یہ کیا تھا کسی نے کہ دیکھیں جی من تو حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر مجرور نہیں ہے مرفوع آ رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو قبل اور بعد ہم نے لفظ پڑھے ہیں یہ ظرف ہوتے ہیں اور ظرف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب منصوب ہوتا ہے اس کے شروع میں من آ جائے تو مجرور ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. تو یہاں من آنے کے باوجود یہ مرفوع کیوں ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا میں جواب دینے لگا ہوں آپ کو. اوکے، ذهبت الى المدرسة قبل العصر. ذهبت میں گیا، کہاں گیا؟ الى المدرسة اسکول. کب گیا؟ عصر سے پہلے، عصر کے پہلے گیا. اوکے جی، قبل منصوب ہے، کیوں؟ ظرف ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے. اس جملے کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ذهبت الى المدرسة من قبل العصر. اوکے، قبل سے پہلے من لگا دیا تو من نے قبل کو مجرور کر دیا. کلیئر؟ اب میں کہتا ہوں ذهبت الى المدرسة من قبل. اب ذرا غور کریں، قبل ظرف ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ اس کا میں مضاف الیہ نہیں لا رہا، اس کا میں مضاف الیہ نہیں لا رہا. تو اب میں مضاف الیہ نہیں لا رہا نا، تو میں یہ نہیں کہوں گا من قبلی، میں کہوں گا من قبل. اوکے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، قرآن مجید میں من قبلو اور من بعدو یہ آپ کو اکثر ملیں گے اسی طرح. تو سمپل سا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز نظر آئے نا، من کے بعد مجرور نظر نہ آئے تو نوٹ کر لیجیے گا اس کا مضاف الیہ نہیں ہے، مذکور نہیں ہے.
یہ قبل اور بعد کی بات کر رہا ہوں بس. اوکے جی. ایک سوال جواب مل گیا آپ کو. ایک سوال کلاس میں سے کیا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو ربیا ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ ربیا کون سا صیغہ ہے؟ اور آگے جو آ رہا ہے صغیرن یہ منسوب کیوں ہے؟ یہ دو سوالات ہیں، ان کا جواب ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک. نی تو آپ سمجھ چکے ہیں. نی فعل کے بعد جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے وہ مفعول بن کر آتی ہے، تو یہ مفعول کی ضمیر ہے. پیچھے ربا یا فعل ہے. الف بتا رہا ہے کہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. ذہبا نصرا. اس کی جگہ میں کہتا ہوں جی نصرا، کیا مطلب ہوگا؟ ان دونوں نے مدد کی، ان دونوں نے میری مدد کی. نصرانی، ان دونوں نے میری مدد کی. اچھا پہلے ذرا صغیرن کو حل کر لیں. صغیرن منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ مفعول ہے نصرہ کا. نہیں، منصوبات کی لسٹ چیک کریں نا. دیکھیں انا جملہ اسم والی تو بات ہی نہیں ہے. حال ماشاءاللہ پہچانا یہ چھوٹا ہوتے ہوئے. ان دونوں نے مدد کی میری. صغیرن میں چھوٹا تھا، وہ چھوٹے نہیں تھے دونوں. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ دونوں چھوٹے نہیں تھے؟ جواب آصف کیوں نہیں ہے بتائیں وجہ. کوئی کہتا ہے یار ان کا بھی تو حال ہو سکتا ہے. جواب اس میں موجود ہے یار، دونوں کا بتاتا ہے. حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فعل کے واقع ہونے کے وقت فاعل کا یا مفعول کا یا دونوں کا حال بتاتا ہے. مثنیٰ یہ واحد ہے کیونکہ ذوالحال اور حال میں مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد سے. دیکھنا چھوٹا چھوٹا پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے. ولدت کا امو کا واقعین شعر پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا. نہیں پڑھا تھا نا. حال کس کا ہے؟ میرا حال ہے. کیونکہ اگر ان دونوں کا حال ہوتا نا تو ہوتا صغیرین. جب وہ دونوں چھوٹے تھے تو انہوں نے میری مدد کی. ہو سکتا ہے نا. نصرانی صغیرین، ان دونوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے میری مدد کی. اب ایسے بے دید ہو گئے ہیں، چھوٹے ہوتے ہوئے ان دونوں نے میری مدد کی تھی، بڑے ہو کے خراب ہو گیا. سمجھ آ گئی نا. تو رزلٹ نکلا یہ حال ہے. تو نصرا یہ ہے ربایا. درمیان والا ہر شد کے ساتھ ہو تو کون سا ہوتا ہے باب؟ تفیل. تو اس کا مطلب ہے روٹ لیٹرز کیا نکلے؟ را، با اور یا. یہی روٹ لیٹرز نکلے نا. میں نے آپ کو بتایا جب بھی آپ کی محنت کے مطابق روٹ لیٹرز واو یا نکل آئے تو کنفرم نہیں ہوتا کہ واو یا ہی ہے یا واو ہی ہے. یہ دونوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. آپ نے یا نکالی، ہو سکتا ہے آپ کو یا میں یہ ملے نا ڈکشنری میں، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ واو میں دیکھ لیں، را با واو میں دیکھ لیں، دو ہی آپشنز ہیں. تو آپ کو ملے گا ڈکشنری میں کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، با اور واو. ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہ واو جو ہے یہ یا میں تبدیل ہوئی ہے. یہ آسان حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آسان حل. ٹھیک. اور اگر ٹیکنیکل اس کا جواب چاہیے نا تو ٹیکنیکل جواب بھی سن ہی لیں. ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ واو کو ناقص واوی کی بات کر رہے ہیں ہم. ناقص واوی، ناقص اور نہیں، مثال نہیں، اجوف نہیں، ناقص واوی. یہ ناقص ہی ہے نا. ناقص واوی جب بھی مزید فی واو میں جاتا ہے نا تو ناقص یائی ہو جاتا ہے. ناقص واوی مزید فی واو میں جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ ناقص یائی ہو جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل جواب ہے. ورنہ آسان جواب وہی ہے کہ اگر آپ نے یا روٹ لیٹر نکالا ہے
تو یا میں نہیں مل رہا تو واو میں دیکھ لیں، سمپل سی بات ہے. پر ٹیکنیکل جواب یہ ہے کہ ناقص واوی کو جب بھی آپ مزید فی ابواب میں لے کے جاتے ہیں نا تو وہ ناقص یائی ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ تھا باب تفعیل کے حساب سے ربا واہ. اب چونکہ یہ تفعیل میں گیا مزید فی باب میں گیا تو یہ بن گیا ربا یا. ربا یا پہلا سیکھا، دوسرا سیکھا ربا یا. معنی دیکھیں گے، اس کے معنی ہوں گے تربیت کرنا، پرورش کرنا. تو ربا یا ان دونوں نے پرورش کی. نی کس کی؟ میری. صغیرن میرے چھوٹا ہوتے ہوئے. اب یہاں پر میرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں آپ میرے نہیں لگائیں گے، کامن سینس بتا رہی ہے، ٹھیک. لیکن کئیوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے نہیں، میں جب چھوٹا تھا. اوکے جی. دوسرا سوال، سوال نمبر 3 یہ آیا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی. یہ صلی جو ہے، صلی کیونکہ دعا میں استعمال ہوا ہے اور دعا میں فعل امر استعمال ہوتا ہے، تو صلی یہ فعل امر ہے. تو یہ فعل امر کس کا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو اس کو بھی حل کر لیتے ہیں. کچھ دوستوں نے اس کے روٹ لیٹرز ڈھونڈے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا دو روٹ لیٹر نظر آ رہے ہیں، تیسرا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، تیسرا نظر نہیں آ رہا. تو تیسرا ڈراپ ہوتا ہے واو یا. اور ہم نے پڑھا ہے کہ ناقص جو فعل ہے وہ جب مجزوم ہوتا ہے تو واو اور یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تھا سلی. اوکے، یہ کچھ ایسا تھا. بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو ہم اب ورکنگ کرتے ہیں تھوڑی سی. ہمارے حساب سے اس کے رول لیٹرز کیا نکلے؟ صاد، لام اور یا. یہاں پھر وہی بات کہ اگر آپ کو یا میں نہیں ملتا تو واو میں دیکھ لیں. اور دوسرا ٹیکنیکل جواب یہ کہ یہ یا واو سے چینج ہوئی ہے. اوکے، تو گویا یہ سلا وا تھا جو کہ تبدیل ہو کے کیا بنا؟ سلا یا. اور مضارع اس کا بنا یسلی یو. سلا یا یسلی یو، یہی بنا نا. فعلا یفعلو، کذبا یکذب، وہی ایسے فعل امر بنانا ہوتا ہے، مضارع سے بنائیں. اچھا، اب اس سے پہلے ناقص کا قاعدہ، یا پر پیش پیچھے سے یا ساکن. اب سٹیپ اپلائی کیا، مزوم کیا تو یا گر گئی. یا گر گئی، کیا بچا؟ تو سلی. علامت مضارع ہٹائیں، سلی. اللہم صلی علی محمد. سلا یسلی لام کے ساتھ جب آتا ہے نا، لام کے ساتھ پریپوزیشن لام آتی ہے جب اس کی، اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا. سلا یسلی جب لام کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو معنی کیا ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنا. اور سلا یسلی جب الا کے ساتھ آتا ہے نا، الا کے ساتھ، اس وقت معنی ہوتا ہے درود پڑھنا، رحمت بھیجنا. اللہم صلی علی محمد، کیا مطلب؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرا. فصلی لربک، فصلی لربک، آ گیا نا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے. اب آپ کے اپنے رب کے لیے رحمت نازل کر نہیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، کیونکہ صلات سے نکلا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سوال کیا جی ہم سورۃ الفیل اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں
تو ہمیں سورۃ الفیل میں پہلا لفظ ہی جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے کہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ ترا کیا ہے؟ ترا. تو ترا آج ہم حل کرتے ہیں کہ ترا ہے کیا. الفاظ ہیں آپ کے سامنے. الم ترا. اچھا جی, حمزہ تو آپ کو پتا ہے استفہام والا ہے. لم کون سا ہے؟ لم کس سے پہلے آتا ہے؟ کون سے فعل سے پہلے؟ مضارع. لم صرف مضارع سے پہلے آتا ہے اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. تو پکی بات ہے لم کے بعد کون ہے؟ مضارع. اوکے, تو یہ جو ترا ہے نا یہ مضارع ہے, پہلی بات یہ. اور مضارع لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. تو یہ مضارع مجزوم ہے. مضارع مجزوم ہے تو ذرا اس کو ہم اب کریں. تا تو علامت مضارع ہے, تا تو علامت مضارع ہے, تو باقی روٹ لیٹر کیا بچا؟ را. تو ایک روٹ لیٹر آپ کے سامنے آیا. اب دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈکشنری کھولیں, کوئی ڈکشنری کھولیں جس میں آپ دیکھیں جی یہ ترا کے کیا معنی ہے, تو ترا کے آگے سارا لکھا ہوگا جی یہ اس کے حروف مادہ ہیں, یہ اس کا باب ہے اور یہ ہے وہ ہے سارے. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہنے ڈکشنری میں نے اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک میں خود غور نہ کر لوں. آپ نے ترجمے پہ غور کیا, اس کا ترجمہ تھا الم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. تو آپ نے کہا اچھا اس کے معنی دیکھنا کیا ہے. اوکے, اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا کیا. پھر آپ نے کہا کہ یار تیسرے پارے میں ایک سورت میں اور پڑھتا ہوں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین, ارأیت الذی یکذب بالدین. آپ نے کہا وہاں بھی ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس کو. تو گویا لفظ ایک ہی ہے. آپ نے کہا یار یہاں مجھے یہ لفظ نظر آ رہا ہے ذرا پوری شکل میں, تو تا تو ہے اور باقی میرے پاس مل گئے روٹ لیٹرز را, حمزہ, یا. یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں کیونکہ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے نا, رأیتا. اوکے, اب آپ نے غور کر کے رزلٹ نکالا کہ اچھا یہ را, حمزہ, یا اس کے حروف مادہ ہیں. تو وہ یا جو تھی نا وہ ڈراپ تھی لم کی وجہ سے, کیونکہ جب مجزوم ہوا تو ناقص یائی جب مجزوم ہوتا ہے تو پیش والے سیغوں میں سے حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے, تو وہ تو اس وجہ سے گئی. وہ حمزہ کہاں گیا؟ یہاں تو حمزہ بھی نہیں ہے, یہاں تو حمزہ بھی نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ اب پرابلم آئی. اب پھر آپ نے غور کیا کہ یار ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ محموز غیر سے ہی فعل ہوتا ہے نا, اور محموز میں محموز الفا بیمار ہوتا ہے. محموز العین اور محموز اللام تو ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہم نے کہا تھا کبھی کبھی محموز العین اور لام کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک, تو یہ کوئی اسپیشل کیس ہے شاید. ٹھیک, یہ آپ نے سارا رزلٹ نکال لیا. اب میں آپ کو اس اسپیشل کیس کو ٹریٹ کرنا سکھا رہا ہوں. را, حمزہ, یا روٹ لیٹرز ہے, باب ہے فا. صحیح, کیا بنے گا؟ را یا, ہاں جی, یر آ یو, یہی ہے نا, را یا یر آ یو. اوکے, ہاں جی. ناقص کا قاعدہ کیونکہ معموز العین میں چینج تو آنی نہیں. ٹھیک ہے, ناقص حرف علت میں حرکت, پیچھے زبر, تو کس میں چینج ہو جائے گا؟ الف مکسورہ, ہدا یا سے ہدا, تو را یا سے را. صحیح ہے. دوسرا سیغہ را یا, تیسرا سیغہ را یو تھا نا, دو روپے لگتے اکٹھے ہوئے, مادے کا گر گیا, پیچھے زبر ہے, سیغہ تیار را.
ٹھیک. چوتھا سیگا رعایت، تو کیا بنا؟ رعات. رعات بنا نا، رعات، الف نکال دیا، رعات. پانچواں رعاتا، اور چھٹا رعینا. اب آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. رعیتا، یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ قرآن میں بہت لفظ استعمال ہوئے اس کے. رأیتما، رأیتم، رأیتی، رأیتما، رأیتنا، رأیتو. ٹھیک. تو دیکھیں رأیتو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے دیکھا. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی رأیتو احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا. رأیتا، تو نے دیکھا. ارأیتا، کیا تو نے دیکھا؟ رأینا، کیا ترجمہ؟ جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے. ان مونس نے دیکھا. فلما رأیناہ، فلما، جب انہوں نے اسے دیکھا، اکبرناہ، حیران رہ گئی. رأت، اس مونس نے دیکھا. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا، جب وہ جہنم انہیں دیکھے گی. رأو، اذا رأو تجارتا او لہوا انفضوا الیہا. کتنے سیغے استعمال ہوئے ہیں، اتنا اہم فعل ہے. ٹھیک ہے. رآ، فلما رآ الشمس بازغا. ٹھیک ہے. اچھا، ماضی گردان ہوگی، اتنے سارے سیغے استعمال ہو گئے. مضارع کیا بن رہا ہے؟ یرعیو. یہاں پر حمزہ نے ایک اہم کام کیا. حمزہ نے اپنی حرکت را کو دی، دے حرکت، اور خود اڑ گیا. یعنی حمزہ سے یہ امید نہیں تھی. اس فعل میں اسپیشل حمزہ نے ایک کام کیا. ماضی میں آرام سے بیٹھا رہا ہر جگہ پہ، مضارع میں پتہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک، اپنی حرکت بھی دے کے بھاگ گیا. کیا بن گیا؟ یرایو. یرایو حرف علت پہ حرکت، پیچھے فتحہ، تو کیا بنے گا؟ یرا. ٹھیک ہے. یہ یرا بن گیا، تو نیچے ترا، ترا، ارا، نرا. یریانی، تریانی، 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 یرونا، یرینا، ترونا، ترینا، ترینا. ٹھیک ہے نا، سارے بن گئے نا. تو یہ یرا تھا، جس کا حاضر کا صیغہ کیا بنا؟ ترا. یا نا، جب اس کے شروع میں لم لگا، یا نکل گئی، لم ترا سول الم ترا، کیا تو نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا کیا. اوکے جی. تو یہ بھی ایک سیکھا تھا جو کہ سوال آیا تھا. تو یہ سوالات آپ کے جو ہیں یہ بہت اہم ہوتے ہیں. اس طرح کے سوالات اور بھی اگر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سالو کریں گے. جی ثاقب. ہاں جی، ایک سوال اور بھی آیا جی، ایا کا کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے، ایا کا نعبد و ایا کا نستعین. سمپل سا پوائنٹ ہے، 2 منٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مجھے بتائیے، نعبد جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ؟ فعلیہ. 2 میں سے 12 میں سے؟ 12 میں سے. تو فاعل ساتھ ہی ہے. فعل با فاعل، فعل با فاعل. کیا ترجمہ ہے؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اوکے. اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جلدی سے کر دیں. نحنو نعبد اللہ. اوکے. اچھا،
اب یہ جو نعبدو ہے نا، میں مفعول کو شروع میں لا رہا ہوں، تو مجھے بتائیے کیا یہ جملہ اسمیہ بنا بن گیا؟ نہیں بنا نا، اس لیے نہیں بنا کہ مرفوع نہیں ہے. یہ صرف مفعول پہ سٹریس دینے کے لیے مفعول کو آپ نے پہلے بول دیا اللہ نعبدو، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم، یہ مطلب ہے اس کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اگلا 1 منٹ میں سمجھ آ جائے گا. آپ نے جملہ اس میں بنانے کے لیے فاعل کو شروع میں لانا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مفعول کو شروع میں لے آئے نا تو وہ جملہ فعلیہ ہی رہتا ہے، لیکن اسے مفہوم کیا بنتا ہے؟ ہی یا صرف کا. اوکے. اچھا، جب میں نے کہا نعبدو کا، اللہ سے کہا کہ اللہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو میں نے کہنا تھا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مفعول کو اٹھاؤں گا نا. مفعول کو اٹھایا، میں نے شروع میں رکھا کا نعبدو. یہ ضمیر جو ہے یہ تو اٹیچڈ ہے، یہ تو اٹیچمنٹ چاہتی ہے، یہ اٹیچمنٹ چاہتی ہے نا. اب یہ اکیلی آ نہیں سکتی، اس کو سپورٹ دینے کے لیے پھر ایک لفظ آتا ہے ایا. یہ اس کو سپورٹ دینے کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایا کا نعبدو بن گیا، جس کا مطلب ہے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایکچولی کا نعبدو تھا، لیکن کا کو چاہیے تھی سپورٹ، کیونکہ اٹیچ ضمیر ہے نا. آصف اٹیچ ضمیر ہے نا، جو آپ بولتے ہو اٹیچ، تو اٹیچ کچھ ہو تو صحیح ساتھ، پہلے تو اٹیچ تھی وہ فعل کے ساتھ، اب اکیلی رکھ گئی تو اس کو اٹیچمنٹ چاہیے. تو ایسی ضمیریں یعنی اٹیچ ضمائر کو جب آپ ڈی ٹیچ لکھنا چاہیں نا تو ایا کے ساتھ لکھ دیا کریں، بس یہ سمپل ہے. تو پورا ضمائر کا ایک چارٹ بن جاتا ہے. ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، ایایا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرو. اوکے جی، لے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.